میرا نام ڈاکٹر فیاض وید ہے اور میں اس وقت ڈین فارمیسی کی حیثیت سے جامعہ کراچی میں موجود ہوں۔ یہ جامعہ میں نے سن 2002 میں میں یہاں پر آیا تھا اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے، اور اس کے بعد اس راستے پر چلتے چلتے میں پروفیسر ہوا، اور پروفیسر ہونے کے بعد ایک سینئر پروفیسر کی حیثیت سے میں ڈین کی اس عہدے پر میرا تقرر کیا گیا ہے۔ ہماری یہ جو فیکلٹی آف فارمیسی ہے، یہ فیکلٹی آف فارمیسی کراچی یونیورسٹی بنیادی طور پر میرا گھر ہی ہے، اور اپنے طالب علمی کے زمانے سے یہیں سے میں نے بی فارمیسی کیا، یہیں سے میں نے پھر ماسٹرز کیا اور پھر یہیں سے پی ایچ ڈی کی۔ اپنی پی ایچ ڈی جو میں نے کی وہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا جو اس زمانے میں ویلکم فارماسیوٹیکلز اور جامعہ کراچی نے مل کر ایک پروجیکٹ بنایا تھا۔ اس پر میں نے تحقیق کی اور اس کے نتیجے کے طور پر مجھے پی ایچ ڈی کی سند ملی، اور اس کے بعد یہ میرے سفر آغاز ہوا۔ یہ بات میں نے بطور خاص اس لیے کہی ہے کہ جس شعبے سے میں وابستہ ہوں، جس کو فارمیسی ہم کہتے ہیں، یہ از خود ایکیڈیمیا میں رہتے ہوئے صرف ایک اکیڈمکس کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے، ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، اور اس کی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ہمارے یہاں کے طالب علم جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک انڈسٹری بھی ہے، اور اس انڈسٹری کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اوپر ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ورلڈ فارماسسٹ ڈے جو اب آیا ہی چاہتا ہے، اور تمام تر جامعات جو ہیں وہ مصروف ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے اوپر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب یوم آتے ہیں یا دن آتے ہیں جس کو ہم کسی بھی پروفیشن سے یا شخصیت سے موسوم کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ دن بھی اور دنوں ہی کی طرح کے دن ہوتے ہیں، لیکن یہ اس خاص پروفیشن کے حوالے سے جس کا دن منایا جاتا ہے اس کے لیے اس لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اس چیز کا دن ہوتا ہے کہ ہم اس دن اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اپنے اس پروفیشن کو کتنے انصاف کے ساتھ، کتنی ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو اس پروفیشن کے مطالبات ہیں ان کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں، اور اس پروفیشن کے حوالے سے جو معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو کما حقہ کس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں۔ اور میرا جو شعبہ ہے فارمیسی کا، اس کا تو براہ راست تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے معاشرے کے ساتھ ہے کہ ہم بہت ہی بنیادی نوعیت کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ حضرت انسان جب سے اس کائنات میں وارد ہوا ہے اس وقت سے اسے جہاں اور بہت سی پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہیں اس کے لیے اس کی صحت کے معاملات بھی بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں، اور میرا شعبہ وہ شعبہ ہے جو لوگوں کی صحت کا ضامن تصور کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو ان کے لیے وہ ادویات بناتے ہیں اور وہ ادویات تجویز کرتے ہیں جو انہیں دوبارہ صحت کی طرف گامزن کر سکیں، انہیں صحت مند بنا سکیں۔ اس لیے میرا شعبہ معاشرے کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، اور جب ہمارے یہ دن آتے ہیں تو ہم اسی بات کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کس طریقے سے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو فارماسسٹ پیدا ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں، اور اس پورے عمل میں جس میں انسان کو ایک صحت مند انسان کے طور پر معاشرے کے اندر زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے کون سے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے اور یہی کام ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی ہمارا یہ دن آتا ہے ہم انہی ساری چیزوں کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے لیے کہ ہم ایک ایکیڈیمیا کی حیثیت سے، ایک ایسی آرگنائزیشن کی حیثیت سے جو طالب علم لیتی ہے اور انہیں پروفیشنل فارماسسٹ بناتی ہے، اور پھر یہ پروفیشنل فارماسسٹ جو ہیں ہمارے یہاں کے وہ مختلف شعبوں میں جاتے ہیں۔
وہ ہسپتال میں جاتے ہیں ایک ہاسپٹل فارماسسٹ کی حیثیت سے، وہاں پر وہ جا کر مریضوں کو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر دیکھتے بھی ہیں، ان کے لیے ادویات بھی تجویز کرتے ہیں اور ان کی صحت کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے فارماسسٹ جو ہیں وہ کمیونٹی فارمیسی میں جاتے ہیں۔ کمیونٹی فارمیسی میں ہم ان کو کہتے ہیں جو گلی محلوں کے اندر فارمیسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں فارمیسیز اس طریقے سے موجود نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک اور نام رکھا گیا ہے جس کو میڈیکل اسٹور کہا جاتا ہے، جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں تو یہ فارمیسیز ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ میڈیکل اسٹورز والی صورتحال بند ہونی چاہیے اور یہاں پر فارمیسیز قائم ہونی چاہیے اور ان کے اندر رجسٹرڈ پڑھے لکھے پروفیشنل فارماسسٹ ہونے چاہیے جو ہمارے ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے، اسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کو ہم کمیونٹی فارمیسی کہتے ہیں اور اس کمیونٹی فارمیسی کے اندر دنیا بھر میں فارماسسٹ جاتے ہیں۔ شاید کبھی وہ ہمارے یہاں بھی دن آئے، اس کا اجرا تو ہو چکا ہے، آغاز تو ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جنہوں نے اب یہ فارمیسیز بنائی ہیں جہاں پر وہ رجسٹرڈ فارماسسٹ لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے اور ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے فارماسسٹوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر جاتی ہے اور ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر جہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے، کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، ریگولیٹری افیئرز ہوتے ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے، ان سارے شعبوں کے اندر ہمارے فارماسسٹ جاتے ہیں اور جا کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں سب سے زیادہ ہمارے فارماسسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اکیڈیمیا، ہماری یونیورسٹیز، ہماری وہ تمام فیکلٹیز جو اس وقت فارمیسی کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے درمیان اور یہ تمام کے تمام شعبے جہاں ہمارے فارغ التحصیل طلباء جاتے ہیں اور جا کر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، یعنی انڈسٹری، کمیونٹی اور ہاسپٹل فارمیسی، ان تمام شعبوں کے ساتھ ہماری اکیڈیمیا کا ایک بہت ہی مضبوط اور گہرا رشتہ ہو تاکہ ہم ایک دوسرے کے معاملات اور مسائل کو سمجھ بھی سکیں اور ہم بہتر انداز میں وہ ہیومن ریسورس پیدا کر سکیں جس کی ان انڈسٹریز کو، ہاسپٹلز کو اور کمیونٹیز کو ضرورت ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان تمام انڈسٹریز کا، ہاسپٹلز کا بطور خاص ہماری اکیڈیمیا کے ساتھ ایک بڑا مضبوط اور گہرا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم چونکہ وہ ہیومن ریسورس پیدا کرتے ہیں جو بالآخر جاتی تو انہی ہاسپٹلز کے اندر ہے اور انہی انڈسٹریز کے اندر ہے، انڈسٹریز کے مختلف شعبوں کے اندر ہے۔ چنانچہ کس قسم کی ضروریات ہیں، کس قسم کے انڈسٹری اور ہاسپٹل کے مطالبات ہیں، وہ اگر وہ ہمیں بتائیں تو ہم کوشش کر اس طرح کا ہیومن ریسورس پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل اس کے عوض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز کو اور ہاسپٹلز کو بھی ان اکیڈیمیاز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور حصے ڈالنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارے درمیان کولیبریٹو پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ہم کولیبریٹو ریسرچ کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں طالب علموں کے اندر اسکالرشپس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے جوائنٹ وینچرز کیے جا سکتے ہیں جو اویئرنیس کے پروگرامز کے طور کے اوپر ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں انڈسٹریز کو بھی دعوت دیتا رہتا ہوں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے یہ پلان بھی کیا ہے کہ ہم انڈسٹریز کے لوگوں کو بھی بلائیں گے اور ہاسپٹل کے لوگوں کو بھی بلائیں گے یہاں پر، اور ان سے بلا کر اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس رشتے کو جو کہیں درمیان سے ٹوٹ گیا ہے یا آج تک بن ہی نہیں سکا ہے، اس رشتے کو بنائیں گے بھی، اور اگر یہ کہیں سے ٹوٹا ہے تو اس رشتے کو دوبارہ بحال بھی کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے فارغ التحصیل طلباء نے فیکلٹی آف فارمیسی کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا، تو بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعائے خیر ضرور کرتے رہتے ہیں۔ اگر دعائے خیر سے ہمارے کام چل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے فارغ التحصیل طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ تہذیب کی دنیا میں یہ ضروری ہوتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پے بیک کرنا۔ اس پے بیک کا بھی ایک وقت آتا ہے، چنانچہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی کبھی تو آ کر وہ پے بیک کریں، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے،
اور وہ ہم سے آ کر وعدہ بھی کرتے ہیں, وہ آ کر یہ عہد اس کا ایفا بھی کرتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں ہم سے آ کر, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک پریکٹیکلی بہت کچھ نہیں ہو سکا ہے. چنانچہ میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے فارغ التحصیل طلباء اس بات کو محسوس کریں کہ یہ فیکلٹی انہی کی فیکلٹی ہے, یہ آج بھی انہی کی فیکلٹی ہے. وہ یہاں پر تشریف لائیں, ہمارے کمروں کے اور ہمارے دل کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے اور ہمیشہ کھلے رہیں گے, اور وہ یہاں تشریف لائیں, اپنی فیکلٹی کو آ کر دیکھیں بھی, اور اگر کہیں وہ اس فیکلٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, فیکلٹی بہت زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتی ہے. فیکلٹی آپ سے ہی کہتی ہے کہ بھئی یہاں سے آپ فارغ التحصیل ہو کر گئے ہیں, ماشاءاللہ امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں اور دیگر ممالک کے اندر آپ موجود ہیں, اور وہاں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے عہدوں پر موجود ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. آپ ان کے لیے کسی اسکالرشپ کا اجرا کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ طالب علم جو کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی اس میں مدد کر سکتے ہیں. چنانچہ میں بہت توقع ہے میری, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے فارغ التحصیل طلباء اس بات کو محسوس کریں گے, اور میں نے بہت سارے طلباء کو دعوت بھی دی ہے, وہ یہاں تشریف بھی لائے ہیں. ایک بہت اچھی بات جو پچھلے دنوں ہوئی ہے وہ یہ کہ غالباً سن 78 کے طالب علم ہیں, انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے یہاں پر اسکالرشپس کا, اور اس کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی ہی رقم ہے, لیکن وہ چھوٹی رقم بھی بہت بڑی ہے ہمارے طالب علموں کے لیے, اور اس کا انہوں نے اجرا کیا ہے, اور اب وہ اسکالرشپس دینا چاہتے ہیں 3-4 طالب علموں کو. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں, اور ان کی تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چلیے کم از کم کچھ نہیں, کچھ لوگوں نے تو اس باب میں سوچا, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اور لوگ بھی اس بارے میں سوچیں گے اور اس پر کچھ کام کریں گے. یہاں پر میں تمام جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اور بہت سے لوگوں کے تو علم میں ہے, کہ 3 برس پہلے 4 برس پہلے ہم نے فارمیسی الومنائی بنا دی ہے. ہماری الومنائی موجود ہے, اور اس الومنائی کے ذریعے ہم اب تک 2 بہت بڑے فنکشنز بھی کر چکے ہیں, جس میں فارماسسٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت بھی کی, اور وہ بہت ہی کامیاب دونوں کی دونوں الومنائی کی ہمارے فنکشنز ہوئے ہیں. اور اسی تعلق سے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ ہماری جب پہلی الومنائی ہوئی تو اس میں ہمارے بہت سے فارغ التحصیل طلباء نے بہت سارے اعلانات کیے کہ وہ فیکلٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے, اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اعلان ہنوز ہماری سماعتوں میں رس گھول رہے ہیں. ہم منتظر ہیں کہ اب ان کو کوئی عملی جامہ بھی پہنایا جائے. چنانچہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو اعلانات انہوں نے کیے تھے اس کو وہ عملی جامہ بھی پہنائیں گے, اور اسی طرح سے ہماری اس الومنائی کے اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے, اور جامعہ کراچی اور فیکلٹی آف فارمیسی جامعہ کراچی کے لیے کچھ کریں گے. اسی سلسلے میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ غالباً نومبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں ہماری الومنائی کا 3را فنکشن ہونے والا ہے. چنانچہ آج کے اس گفتگو کے حوالے سے میں ان تمام طلباء و طالبات کو, ان فارغ التحصیل طلباء کو جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں, وہ چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, انہیں یہ دعوت بھی دیتا ہوں اور انہیں یہ نوید بھی سناتا ہوں کہ یہ الومنائی کا فنکشن نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہوگا. وہ اپنے آپ کو اس کے لیے رجسٹر کروائیں اور وہ تشریف لائیں یہاں, ہم ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. دیکھیے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الومنائیز کس لیے ہوتی ہیں, تو الومنائی کا بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے. یونیورسٹیز آج کی دنیا میں جو چلائی جاتی ہیں وہ چلائی اس بات پہ جاتی ہیں کہ ان کے اپنے انڈاومنٹ فنڈز ہوتے ہیں, اور ان انڈاومنٹ فنڈز کے اندر الومنائی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی انڈاومنٹ فنڈز موجود ہیں اور نہ ہی الومنائی کا کوئی رول ہے یہاں. اور ہم سمجھتے یہ ہیں, ہمارے یہاں عمومی طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی ہم نے اپنی الومنائی بنائی ہے, اور اس الومنائی کے ذریعے اس کے قیام کے بعد ہم نے اس کے 2 فنکشنز کر دیے ہیں. سو اس کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ فنکشنز کر دے اور وہ لوگوں کے لیے گیٹ ٹوگیدر کا سامان فراہم کرے, وہ تو ہے ہی,
وہ ضرور کرنا چاہیے ایلومنائز کو، لیکن ایلومنائز کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکیڈیمیاز کو، اپنے الما ماترز کو فائنینشلی، مورلی اور کسی بھی اعتبار سے جس کی اس ادارے کو ضرورت ہوتی ہے اسے مدد فراہم کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی ایلومنائی سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لوگ یہاں پر آئیں گے اور آ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ جدید زمانہ ہے، نیا دور ہے، نئے گیجٹس آ گئے ہیں، نئی چیزیں موجود ہیں۔ میرا یہ اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں جائے گی، یہ انہی گیجٹس کی بدولت ہے، اسی ٹیکنالوجی کی بدولت ہے۔ چنانچہ ہم بھی اس پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری جب ایلومنائی کا فنکشن ہوگا تو اس ایلومنائی کے فنکشن میں دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے فارغ و تحصیل طلبہ موجود ہیں انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی پوری کوشش کریں گے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ان گیجٹس کے آپ کوئی بھی نام رکھ دیجئے، اصل مقصد یہ ہے لوگوں تک پہنچنا اور لوگوں کو اپنی اس تقریب میں شامل اور شریک کرنا، اور یہ سارا کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ پیغام ویسے تو بڑے لوگ دیتے ہیں اور میں شاید ابھی اتنا بڑا نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دے سکوں، لیکن میں چند گزارشات کر سکتا ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ مختصر ترین، صرف اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ انسان کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس پیشے سے، جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، میں سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ میں اپنے پروفیشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں صرف لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پورے عہد کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے آپ بھی آگے بڑھیں گے اور اس سے ہمارا یہ پروفیشن بھی آگے بڑھے گا۔ یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے۔